हमारे अंदर एक कमी और खामी ये भी है कि आज हम लोग बड़े बड़े जलसे सजाते हैं और मंच लगाते हैं और हम लोग कुर्सियां लगाते हैं, माइक लगाते हैं, बस पैसा हमारा लगता है, भीड़ हमारी होती है, मगर वहाँ जो उलमा को जो बुलाते हैं, वहाँ जो मुकर्रिरीन को जो बुलाते हैं, वो जो है ऊंचे तबके के मौलाना आते हैं, पैसे भी लेते हैं और लेकर के चले भी जाते हैं। मैं आप हजरात से ये कहना चाहूंगा कि लोगों, दोस्तों, साथियों, हम लोग जलसे भी कराए, दीनी प्रोग्राम भी कराए, मगर हम अपने पसंदीदा उलमा को बुलाएं, क्योंकि हमारे पसंदीदा उलमा के पास टैलेंट की कमी नहीं है, इल्म की कमी नहीं है। हमारे उलमा, पसंदीदा उलमा बड़े बड़े मदरसों में जो है कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का दर्स देते हैं। इसलिए हम और आप आज यहाँ संकल्प लें कि हम अपने उलमा का इकराम भी करेंगे और अपने प्रोग्राम और दीनी जलसों में पसंदीदा उलमा को इज्जत और एहतराम और दावत भी देंगे इंशाअल्लाह। बस मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे जुल्म का आगाज का अंजाम बनो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुरीदु अन नमन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस यदल्लाहु इलल जमाअत औ कमा क़ाल अलैहिमुस सलातु व तस्लीम। पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चूंकि हमारी इस कार्यशाला में आप पत्रकार बंधुओं का समय 2 से और 2:30 के बीच में है, जिसमें इंटरव्यूज वगैरह भी और बाइट्स जो आप लेंगे, तो पत्रकार बंधुओं से मैं क्षमा याचना चाहते हुए वो समय डिक्लेयर कर रहा हूं कि 2 से 2:30 के बीच में कृपया आप फोटो लेना चाहें तो फोटो ले लें। उसके बाद में जो है आपको बाइट भी दी जाएगी, इंटरव्यू भी दिया जाएगा। धन्यवाद। मझधार में कश्ती को चलाना सीखो, मझधार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में दिए हक के जलाना सीखो। यूं तो सभी लोग कहते हैं कि दीन बचाओ, शरीयत बचाओ, मगर अल्लाह के लिए सर को कटाना सीखो। हदीस पाक में नबी पाक साहिबै लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिसने इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने इंसानों के रब का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहते हो तो जरूरी और लाजिम है कि उस शख्स का भी शुक्रिया अदा करो जिनके जरिए से तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका मैसर आया। इस एतबार से मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तमाम कारकुनान का, तमाम सीनियर पदाधिकारियों का और दूरों दराज कुर्बो जवार से तशरीफ लाए ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तमाम जाबाज सिपाहियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि परवरदिगारा आप तमाम हजरात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, आइए मैं आज के इस प्रोग्राम के तबर्रुक के तौर पर जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा और उसकी तफसीर और उसके ज़िम्न में चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वनुरीदु अन नमन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जिन्हें धरती में कमजोर बना दिया गया था और उन्हें नेता बनाएं तथा उन्हें जमीन का वारिस कर दें। इसकी तफसीर यह है कि यह आयत उस समय के बारे में है जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल को बहुत जुल्म और अत्याचार में डाल रखा था, उन्हें कमजोर और बेबस और गुलाम बना दिया गया था। उनके बेटी
ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سمے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمے کے بارے میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں. جو لوگ دنیا میں ظلم کا شکار ہوتے ہیں, جنہیں دبا دیا جاتا ہے, جن کے پاس طاقت یا حکومت نہیں ہوتی, اگر وہ صبر اور ایمان اور سچائی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور نیٹ ورک اور کامیابی عطا کرتا ہے. ائمہ کا مطلب جو میں نے اس آیت میں پڑھا, ائمہ کے معنی کیا ہے, ائمہ کسے کہتے ہیں, ائمہ کا لفظ کا ارتھ کیا ہے؟ ائمہ کہتے ہیں امام کو. اور امام کسے کہتے ہیں؟ امام سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سماج کی رہنمائی کرے, جو انصاف قائم کرے, جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے, اسے ائمہ کہا جاتا ہے, اسے امام کہا جاتا ہے. یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور وارثین کا جو لاسٹ میں جو لفظ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وارثین, یعنی وہی لوگ آخرکار زمین, عزت اور حکومت کے مالک بنائے جائیں گے جبکہ ظالموں کا انت ہو جائے گا. آج کے دور کے لیے پیغام یہ آیت ہم مظلوم اور دبے کچلے انسان کو امید دیتی ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا, اللہ انصاف کرتا ہے اور صبر اور حق پر ڈٹے رہنے والوں کو آخرکار کامیابی ملتی ہے. یہ آیت سماجی انصاف, حوصلے اور اللہ کی مدد کا بڑا سندیش دیتی ہے. بہرحال میں یہی کروں گا, میں یہ کہوں گا آج کے اس پروگرام میں, آج کے اس کاریہ شالہ میں یہ سندیش دینا چاہتا ہوں. میں نے جو قرآن کریمہ کا آیت کریمہ پڑھا ہے, آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو شخص اگر کوئی حکومت کسی پر ظلم کرے, اگر کوئی حکومت کسی کو ان کے حقوق کو دبائے رکھے, ان کا حق اور ادھیکار کو دبائے رکھے, تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور حق پر جمے رہو گے تو آنے والا وقت آپ کا بھی بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکمراں بنا سکتا ہے. معزز حاضرین کرام, میں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے, اس حدیث کا بس ترجمہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ الی الجماعۃ او کما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ید اللہ الی الجماعۃ, کہ تم اس جماعت میں شامل ہو جاؤ, اس سنگٹھن میں شامل ہو جاؤ, اس منچ میں شامل ہو جاؤ جو جماعت, جو سنگٹھن تمہاری حق کی بات کرتی ہو, تمہاری ادھیکار کی بات کرتی ہو, تمہاری انصاف کی بات کرتی ہو. تو دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ اور آل انڈیا پسماندہ علماء بورڈ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ادھیکاروں کی بات کرتی ہے, جو پسماندگی کو دور کرنے کی بات کرتی ہے. دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, ذرا آپ سوچئے کہ اس ہندوستان کو آزادی ملے 79 سال گزر چکا, مگر ان 79 سالہ دور میں, اس 79 سالہ لمبے انترال میں کتنی حکومتیں آئی, کتنی حکومتیں گئی, کتنی حکومتیں بنی, کتنی حکومتیں آئی, مگر پسماندہ کو کبھی بھی ان کا حق اور ان کا ادھیکار نہیں دیا گیا. پسماندہ کا ووٹ لیتا رہا, پسماندہ سے چاپلوسی کرتے رہے, پسماندہ کو ووٹ کو لینے میں مزہ آتا رہا, مگر پسماندہ کو پسماندگی کا حق اور پسماندگی سے نکالنے کا کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا. تو یاد رکھو دوستو, آج ہم لوگ پورے ہندوستان سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور صرف ہمارا سنکلپ یہی ہے, صرف ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے پسماندگی سے نکلیں. تو پسماندگی سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ تعلیم ہے, آپس میں اتحاد ہے. اگر ہم لوگ کا تعلیم اور اتحاد ہمارے اندر رہے گی تو یاد رکھیے آنے والا وقت ہمارا خوشحال ہوگا. اور آج ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں, صرف یہ پریس کلب اتر پردیش میں جو ہم لوگ اکٹھا نہیں ہوئے ہیں. اگر ہمارا حق نہیں ملا, ہمارا ادھیکار نہیں ملا, ہمیں ہمارا حق اور ادھیکار نہیں ملا, تو آنے والا وقت میں ہم لوگ دلی دارالحکومت میں بھی جا کر کے ہم لوگ وہاں پر بھی اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں, وہاں پر اپنا بوریا اور بستر کو لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو گاندھی میدان پٹنہ کے اندر بھی ہم لوگ بھر سکتے ہیں, اگر ضرورت پڑی تو ہم لوگ رانچی کے برسا میدان کو بھی بھر سکتے ہیں. مگر میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, آپس میں اتحاد رکھیں. اور میں ایک چیز اپنوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہاں پر ہم لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ ہندوستان میں 85% ہیں
اور چندہ ہم لوگ مدرسوں میں بھر بھر کر دیتے ہیں اور مدرسے کو الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے دیتے ہیں، مگر چندہ کا سرٹیفکیٹ دینے والا اور لکھنے والا کچھ فراڈ لوگ ہیں، یعنی فارورڈ لوگ ہیں۔ کون ہے؟ وہ راشٹر کے ہیں۔ تو یاد رکھو آل انڈیا پسماندہ علماء بورڈ کا گٹھن ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ہم لوگ اگر چندے دیں تو ان فروڈوں مولویوں کے دستخط پر نہ دیں، ان کی تصدیقات پر نہ دیں۔ آج آل انڈیا پسماندہ علماء بورڈ الحمدللہ تیار ہو چکی ہے اور یہ بھی تصدیقات کو جاری کرے گی۔ دوسری چیز، ہمارے اندر ایک کمی اور خامی یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ بڑے بڑے جلسے سجاتے ہیں اور منچ لگاتے ہیں اور ہم لوگ کرسیاں لگاتے ہیں، مائک لگاتے ہیں، بس پیسہ ہمارا لگتا ہے، بھیڑ ہماری ہوتی ہے، مگر وہاں جو علماء کو جو بلاتے ہیں، وہاں جو مقررین کو جو بلاتے ہیں، وہ جو ہے اونچے طبقے کے مولانا آتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور لے کر کے چلے بھی جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ جلسے بھی کرائیں، دینی پروگرام بھی کرائیں، مگر ہم اپنے پسماندہ علماء کو بلائیں، کیونکہ ہمارے پسماندہ علماء کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے علماء، پسماندہ علماء بڑے بڑے مدرسوں میں جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ آج یہاں سنکلپ لیں کہ ہم اپنے علماء کا اکرام بھی کریں گے اور اپنے پروگرام اور دینی جلسوں میں پسماندہ علماء کو عزت اور احترام اور دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بس میں یہ کہوں گا کہ تمہارے ایک ظلم کا آغاز کا انجام بنو، تمہارے ایک ظلم کا آغاز کا انجام بنو، ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام بنو۔ اور نانک چشتی کے میخانوں سے آتی ہے صدا، میں یہ وحدت یہ بھرا سب کے لیے جام بنو۔ السلام علیکم۔